السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثامن والعشرون، الدرس الثامن والعشرون 28واں سبق ہے. آج کے سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے. ایک یہ ہے کہ بہت سارے مشہور الفاظ جنہیں ہم خود عام عربی میں استعمال کرتے ہیں اور قرآن پاک میں ان کا کثرت سے استعمال ہوا ہے، ان الفاظ کی مفرد کی جمع جاننے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں ایک گرامر کا اصول جو ہے آج کے سبق کے اندر وہ آپ سے اس کو ذکر کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ عربی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. واحد کہتے ہیں ایک کو، اور تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اور جمع ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ لوگ. تو اگر کہیں عربی میں جمع کا لفظ استعمال ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے اس کی جمع یعنی اس کا ترجمہ تین یا تین سے زیادہ کرتے ہیں. اگر تثنیہ کا لفظ استعمال ہو تو اس کا دو سے ترجمہ کرتے ہیں. اگر ایک واحد کا استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ایک سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر قلم، میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے تو قلم مفرد ہے، واحد ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ایک قلم. اگر میں اس کو تثنیہ کروں گا تو قلمانی، تثنیہ کا اصول الف اور نون کے ساتھ، اور اس کی جمع آتی ہے اقلام، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم از کم تین قلمیں ہیں یا تین سے زیادہ ہیں. تو آئیے سب سے پہلے رجل ہے. رجل آپ نے پڑھا ہے کہ مرد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے رجال. رجل، رجال. قرآن پاک میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال یہاں پر استعمال ہوا، اور رجال اللہ تلہیہم وہاں پر بھی اس کا استعمال ہوا ہے. تو رجل ایک مرد، رجال کئی مرد، تین سے زیادہ. آگے ہے طالب. طالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں انا طالب، انت طالب، ہوا طالب. تو طالب ایک طالب علم، اور اس کی جمع آتی ہے طلاب. طلاب، طلاب کا مطلب کئی طالب علم. آگے ہے ولد. ولد لڑکے کو کہا جاتا ہے. اگر ایک لڑکا ہو تو اسے ولد کہتے ہیں، اگر کئی ہوں تو پھر اسے اولاد کہتے ہیں. اولاد. جیسے اگر آپ نے کہنا ہو کہ میرے تین لڑکے ہیں تو آپ کہیں گے لی ثلاثت اولاد، لی ثلاثت اولاد. تاجرن، تاجر ایک تاجر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے تجار. اخن بھائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اخوتن. کوشش کریں کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں ہیں، اللہ کرے کہ آپ اس پر آ جائیں کہ قرآن پاک میں ان الفاظ کو تلاش کر کے مجھے بھیج دیں. اب قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون اخوتن، بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے اخوتن، کہ تمام مومن، تمام کلمہ پڑھنے والے جو بنیادی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی اساس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اخوتن گویا کہ وہ آپس میں بھائی ہیں. آگے ہے عم. عم کہتے ہیں چچا کو، اور اگر کئی چچا ہوں تو ان کو اعمام کہا جاتا ہے. اعمام. مدرس کہتے ہیں پڑھانے والے کو، معلم کو، استاد کو، تو اس کی جمع آتی ہے مدرسون. مسلمون، اب قرآن پاک میں آپ نے مسلمون، مسلمین، تو کئی بار آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. تو مسلمون کا مطلب ہے ایک مسلمان، اور مسلمون کا مطلب کئی مسلمان. ابن، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اس کی جمع آتی ہے ابنا. ابنا، اس کی جمع آتی ہے ابنا. مجتہد کہتے ہیں محنت کرنے والے کو، محنتی کو، اس کی جمع آتی ہے مجتہدون. مجتہدون. بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اور اس کی جمع آتی ہے بنات. آپ نے مختلف بورڈز پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا مدرسۃ البنات، مدرسۃ البنات. تو اس لیے بنت اس کی جمع آتی ہے بنات. آگے ہے اختن. اخت کہتے ہیں بہن کو. اخوات، یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، واخواتکم.
وعماتکم وخالاتکم، تو اختن کی جمع اخوات آتی ہے. لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. کم اختن لک، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ لی ثلاث اخوات. امرأتن، یہ بھی قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے. امرأ کہتے ہیں ایک عورت کو. وقالت امرأۃ العزیز، قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی. اس سے جو پیچھے سبق میں نے پڑھایا اس سے پہلے میں نے سبق نمبر 26 پڑھایا تھا گرامر کا، جس میں مضاف مضاف الیہ تھا. امرأۃ العزیز آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. عزیز کی بیوی، تو عزیز کی بیوی نے کہا، تو امرأ کا مطلب ہے عورت. یاد رکھیے کہ اس کی جمع من غیر لفظی ہی آتی ہے. جمع ہوتی ہے ایک من لفظی ہی اور ایک جمع ہوتی ہے من غیر لفظی ہی. اس کی جمع آتی ہے عورت کی نساء. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورۃ النساء قرآن پاک میں ہے جس میں عورتوں کے احوال کا تذکرہ ہے، تو وہ سورۃ النساء یعنی نساء کہتے ہیں عورتوں کو. اور امرا ایک عورت کو کئی عورتیں ہوں تو اس کو نساء کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ نسوتن بھی بولا جاتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف میں کہا گیا وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. تو وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، تو یہ دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد زوجۃ، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو اور اس کی جمع آتی ہے زوجات. قلم کہتے ہیں ایک قلم کو، زیادہ قلمیں ہوں تو انہیں اقلام کہا جاتا ہے. باب کہتے ہیں دروازے کو، پڑھ چکے ہیں آپ. اور اس کی جمع آتی ہے ابواب. ابواب. آگے ہے بیتن، بیت کہتے ہیں گھر کو اور اس کی جمع آتی ہے بیوت. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ المساجد بیوت اللہ، المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. سیارتن، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو اور اس کی جمع آتی ہے سیارات. آپ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میرے پاس ایک گاڑی ہے تو آپ کہیں گے عندی سیارتن، عندی سیارتن. یہ میں جمع اور مفرد اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں ان میں سے 10 ایسے الفاظ لیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ جوڑ کر چھوٹا سا جملہ آپ بنا سکیں، اور وہ چھوٹا سا جملہ بنا کر آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دیں، جیسے کہ مضاف مضاف الیہ کے اور موصوف صفت کے آپ نے بھیجے تھے. تو اسی طرح چھوٹے جملوں سے بڑے جملے بنتے ہیں. مثال کے طور پر سیارتن ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس، یا آپ اور نہیں کچھ کہہ سکتے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہذہ سیارتی. حاضی بھی پڑھ چکے ہیں اشارے کے لیے، اور سیارتی یہ میری گاڑی ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں. ہذہ سیارتک یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ کم از کم 10 ایسے الفاظ کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی ہذہ ہاؤلائی کچھ نہ کچھ لگا کر وہ ہمیں چھوٹا سا جملہ بنا کر جو ہے وہ بھیج دیجئے. تو سیارتن کہتے ہیں ایک گاڑی کو، سیارات کئی گاڑیاں. عندہ سیارات کثیرہ، اس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں. کتابن، کتاب کتاب کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے کتب. اگر آپ کے پاس ایک کتاب ہے تو کہیں گے عندی کتاب واحد، اور اگر آپ کے پاس زیادہ کتابیں ہیں تو عندی کتب کثیرہ. عندی کتب کثیرہ، میرے پاس زیادہ کتابیں ہیں. مسجد، ایک مسجد، مساجد اس کی جمع آتی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، قرآن پاک میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ بے شک تمام کی تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو پکار کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو. عالم، عالم کہتے ہیں ایک عالم کو، اس کی جمع آتی ہے علماء. درس، درس کہتے ہیں ایک سبق کو، اور دروس اس کی جمع آتی ہے درس. هذا الدرس سهل، هذه الدروس سهلة. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے جبال. وَإِلَى الْجِبَالِ، قرآن میں ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیسے بلند کر دیا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ اللہ تعالیٰ نے
پہاڑوں کو زمین پر میخیں لگا دی ہیں، گویا کہ اس کی وجہ سے زمین حرکت نہیں کرتی۔ تو قرآن پاک میں یہ الفاظ کثرت سے استعمال ہیں۔ آخری لفظ ہے فندقن۔ فندق کہتے ہیں ہوٹل کو، اور اس کی جمع آتی ہے فنادق۔ جب آپ سعودی عرب میں یا کسی عرب ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر فندق لکھا ہوتا ہے، فندق، یا مطعم لکھا ہوتا ہے، مطعم خارجی یا مطعم الپاکستان، مطعم پاکستانی یا فندق پاکستانی۔ تو یہ فندق فنادق اس کی جمع آتی ہے۔ کئی سارے ہوٹل ہوں تو فنادق، ایک ہو تو فندق کہتے ہیں۔ آئیے آج کی دوسری چیز جو تھی وہ ایک اصول اور ضابطہ تھا، وہ یہ ہے کہ جب ہم صرف محمدن بولتے ہیں، کسی ساتھی کا نام محمد ہو، کسی ساتھی کا نام مفیض ہو، تو اس کو ہم مفیضن بولتے ہیں، محمدن بولتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ولدن ہے، اخن ہے، عمن ہے، مدرسن ہے، تو عربی کے اندر اگر کسی کو آپ نے بلانا ہوتا ہے تو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے فلانے، اے فلانے، تو اے کے لیے عربی زبان میں یا استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، ان کو مخاطب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ محمدن لفظ تھا، محمدن، جب ہم نے اس پر یا داخل کی تو تنوین یہاں سے ختم ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا یہ یا محمدو۔ ولدن پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ بچے کو کہتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ سامنے آپ کے جا رہا ہے، آپ اسے کہنا چاہتے ہیں اے بچے، تو عربی زبان میں کہیں گے یا کہہ کر آگے بچے کے لیے ولدن لفظ ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یا ولدن، بلکہ یا آنے کی وجہ سے جو اس کی ولدن کے اوپر تنوین تھی، یہ والی تنوین یہ ختم ہو جائے گی یا کی وجہ سے۔ تو یہ عربی کا اصول یاد رکھیے کہ کسی بھی لفظ پر جب ہم یا داخل کرتے ہیں تو وہ اس لفظ کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یا محمد ان کی بجائے یا محمدو، اور یا ولد ان کی بجائے یا ولدو، اس کو تنوین کو ختم کر کے اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا، اور کوشش کریں گے آپ کہ اس میں سے 10-12 جملے، چھوٹے چھوٹے جملے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگا کر، ہوا لگا کر، ہیا لگا کر، اور عندی لگا کر، لی لگا کر، کوئی لفظ جو پیچھے آپ نے پڑھے ہیں وہ لگا کر مجھے آپ انشاءاللہ تعالی واٹس ایپ پر اس کو بھیجیں گے تاکہ میں اس کی تصحیح کروں۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔